السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم داؤد احمد خان اپنے یوٹیوب چینل خان 78 دعا خانہ داؤد میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عضلاتی غدی نبض کے اوپر۔ اس سے پہلے والی جو ویڈیو بنائی تھی ہم نے، اس کے اوپر ہم نے عضلاتی اعصابی میں بات کی تھی۔ آج ہم عضلاتی غدی کے بارے میں بات کریں گے، جس کو ہم خشک گرم بھی کہتے ہیں، اور قانون مفرد اعضاء کی روح سے یہ 3 نمبر تحریک والی نبض ہے۔ اس کو ہم پختہ سودا والی نبض بھی کہتے ہیں، اور اس میں پی ایچ لیول کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 5.5 سے لے کے 6.5 تک ہوتی ہے، جس کی پیشاب کے جو رزلٹ ہوتے ہیں وہ اگر ان کی پی ایچ جو ہے وہ 5.5 سے 6.5 تک ہوگی تو ہم کہیں گے یہ عضلاتی غدی مرض کا مریض ہے۔ عضلاتی غدی جو نبض ہوتی ہے، اس میں دل کی ہم اس کو مشینی تحریک کہتے ہیں۔ اس میں سودا جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے، اس کو پختہ سودا کی نبض بھی کہتے ہیں۔ اس میں خشکی پیدا بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جسم سے خارج ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا جو اخراج ہے یہ ہمارے لیے بیماری کا باعث بنتا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اخراج کو بھی روکا جائے اور ساتھ میں گرمی کو بھی پیدا کیا جائے۔ تو یہ مزاج جو ہوتا ہے یہ بذات خود تو ایک صحت مند مزاج ہے جوان مرد کے لیے، تو اگر یہ اپنے اعتدال سے ہٹ جائے اس میں بہت زیادہ خطرناک امراض جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم اس کو کیسے چیک کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ادھر دیکھیں غور سے، ایسے آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنی انگلیاں رکھنی ہیں 1 انچ چھوڑنے کے بعد، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ تو آپ جب انگلیاں رکھیں گے تو آپ کو کوئی اسٹروک محسوس نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی انگلیوں کو تھوڑا سا دبانا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تینوں انگلیوں پر اسٹروک محسوس ہوگا۔ یہ پہلی جو 3 انگلیاں ہیں ان کے اوپر اسٹروک محسوس ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں عضلاتی غدی نبض۔ یہ آرام سے رکھیں گے تو کوئی اسٹروک نہیں ہے، اگر تھوڑا سا ہم دبائیں گے تو ہمیں اسٹروک محسوس ہوگا، اوپر ابھار سا ہوگا، تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ عضلاتی غدی نبض ہے۔ اس کو ہم ایسے چیک کرتے ہیں۔ تو اس میں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ چند بیماریوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں، جس میں خونی بواسیر، آنکھوں کے نیچے حلقے، کان کا درد، خونی پیشاب، معدہ کا السر، نکسیر کا ہونا، عورتوں میں کثرت حیض کا ہونا، ٹائیفائڈ، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، جگر کا بڑھ جانا، آواز کا بیٹھنا، نکرس، ارکن نسا، مالی خولیا، بے خوابی، اور بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اس میں نے چند بیماریوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ خشکی گرمی کے مزاج میں ہوتی ہیں۔ اب ہم ان کا علاج جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے ان کے علاج کے لیے سونف لینی ہے، ملٹھی لینی ہے اور ہلدی لینی ہے۔ ان تینوں چیزوں کا ہم نے وزن ایک جیسا لینا ہے، ہم وزن کرنا ہے۔ تو اس کا ہم صفوف بنائیں گے، صبح، دوپہر اور شام آدھا چمچ ہم اس کا صفوف پانی کے ساتھ استعمال کریں گے کھانے کے بعد۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا مزاج جو ہے وہ عضلاتی غدی ہے؟ اگر ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو اس میں زبان پھٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ سرخی مائل یا تھوڑا سا زردی مائل ہوتا ہے۔ قارورہ اس کا جیسے سرسوں کا تیل ہوتا ہے ویسے کا ہوتا ہے۔ اگر زیادہ گہرا ہو تو اس میں یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ گردوں کی سوزش کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس میں تھوڑی سی پھر سرخی سی آ جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس نبض کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں آپ نے غذائیں کون سی استعمال کرنی ہے وہ میری پلے لسٹ پر موجود ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں آپ 4 نمبر، 5 نمبر اور 6 نمبر والی غذائیں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عضلاتی غدی مرض ہے۔ اس میں ہم غدی عضلاتی، غدی اعصابی اور اعصابی غدی سے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ مجھے وائس میسج بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بتا سکوں۔
ہمیں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنی چاہیے. ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین فرمائیں. تو اب میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.